کتنی پڑی تھی یہ بھی بتا دیا، سجدہ لمبا کتنا کیا تھا یہ بھی بتا دیا، سجدے میں کیا پڑا تھا یہ بھی بتا دیا، جب سجدے سے اٹھے تو کیفیت کیا تھی یہ بھی بتا دیا، ہاتھ کیسے اٹھائے تھے یہ بھی بتا دیا، دعا کیسے کی تھی یہ بھی بتا دیا، دعا کیا کی تھی یہ بھی بتا دیا، الفاظ کیا تھے یہ بھی بتا دیا، انداز کیا تھا یہ بھی بتا دیا، کیفیت کیا تھی یہ بھی بتا دیا، بیٹھے کیسے تھے یہ بھی بتا دیا، اٹھے کیسے تھے یہ بھی بتا دیا، نگاہیں کہاں رکھی تھی یہ بھی بتا دیا، باہر کیسے نکلے تھے یہ بھی بتایا، مسجد میں داخل کیسے ہوئے تھے یہ بھی بتا دیا، مسجد سے خارج کیسے ہوئے تھے یہاں بھی بتایا، بیت الخلاء میں کیسے گئے تھے یہ بھی بتا دیا، بیت الخلاء سے واپس کیسے آئے تھے، بیت اللہ میں کیسے گئے تھے، مطاف میں کیسے گئے تھے، مزدلفہ میں کیسے گئے تھے، مینا میں کیسے گئے تھے، عرفات میں کیسے گئے تھے، احرام کیسے باندھا تھا، بازو کیسے کھولا تھا، کندھا کیسے کیا تھا، چلے کیسے تھے، گردن کیسے اٹھائی تھی، سر کیسے جھکایا تھا، اونٹنی کون سی تھی، بیٹھے کیسے تھے، اترے کیسے تھے، گھوڑا کون سا تھا، نسل کون سی تھی، اس کا حسب کیا تھا، گھوڑے کا رنگ کیا تھا، تلواریں کتنی تھی، نام کیا تھے، نام کیا تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کی صفات کیا تھی، تلوار چلائی کہاں تھی، تیر چلایا کہاں تھا، نیزہ چلایا کہاں تھا، میدان میں کیسے گئے تھے، سب میں کیسے گئے تھے، بدر میں کیسے گئے تھے، خیمہ کیسے لگایا تھا، خیمے میں بیٹھے کیسے تھے، رات کیسے گزری تھی، ہاتھ کیسے اٹھایا تھا، دعا کیسے کی تھی، مدد کیسے آئی تھی، نصرت کیسے آئی تھی، جبرائیل کیسے آئے تھے، گھوڑے کیسے اترے تھے، گھوڑوں کا رنگ کیا تھا، جبرائیل کی پگڑی کا رنگ کیا تھا، جبرائیل کا انداز کیا تھا، فرشتے کیسے تھے، اترے کیسے تھے، جگہ کون سی تھی، مقام کون سا تھا، صحابہ تمہاری عظمتوں پہ قربان ہو جاؤں، کروڑ بار ہو جاؤں، ہر بار ہو جاؤں، پر بار ہو جاؤں، پھر مروں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مروں، پھر زندہ ہو جاؤں، تمہاری عزتوں پہ ہر لمحے ہر آن ہر ساتھ مرتا رہوں، تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، یہ بھی بتا دیا، شادی کیسے ہوئی تھی یہ بھی بتا دیا، نکاح کیسے ہوا تھا یہ بھی بتا دیا، ولیمہ کیسے ہوا تھا، عورت کون سی تھی، خاندان کون سا تھا، قبیلہ کون سا تھا، عورت کس حیثیت کی تھی، اس کا مقام کیا تھا، اس کا مرتبہ کیا تھا، بستر کیسا تھا، چٹائی کیسی تھی، دیوار کیسی تھی، چھت کیسی تھی، کھڑکی کیسی تھی، دروازہ کیسے تھا، مسجد کیسی تھی، صحن کیسے تھا، محراب کیسے تھا، بولتے تھے چہرہ کیسے ہو جاتا تھا، چپ رہتے تھے چہرہ کیسے ہوتا تھا، خوبصورتی میں کیسے ہوتے تھے، غصے میں کیسے ہوتے تھے، پیار میں کیسے ہوتے تھے، مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے، داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، بالوں کی لمبائی کیسی تھی، کنگھا کرتے تھے تو بال کہاں تک، کنگھا چھوڑتے تو بال کہاں تک، غسل کر کے آتے تو چہرہ کیسا، میدان میں بیٹھ جاتے تو بات کیسی، مجمع میں بیٹھتے تو لگتے کیسے تھے، چلتے تھے تو قد کتنا تھا، دور سے دیکھو تو نظر کیسے آتے تھے، نگاہیں کیسے اٹھاتے تھے، بلاتے کیسے تھے، بٹھاتے کیسے تھے، پیار کیسے کرتے تھے، محبت کیسے کرتے تھے، غصہ کیسے کیا تھا، جلال کیسے آیا تھا، جمال کیسے آیا تھا، علم کیسے نکلتا تھا، عمل کیسے ہوتا تھا، محبت کیسے کرتے تھے، سسر کون تھا، داماد کون تھا، رشتہ دار کون تھا، گھر میں کس کو پالا تھا، خود کس کے گھر میں رہے تھے، کس کے ساتھ رہے تھے، سفر کیسے کیا تھا، حضر کیسے کیا تھا، چلے کیسے تھے، وہاں بیٹھے کیسے تھے، گھوڑا کیسے لیا تھا، سواری کیسے کی تھی، دوڑ کیسے لگائی تھی، اوپر کیسے بیٹھے تھے، نیچے کیسے اترے تھے، پھر لباس کیسے تھا، قمیض کیسے تھی، پہنی کیسے تھی، کون سا پاؤں پہلے استعمال کیا، کون سا ہاتھ پہلے استعمال کیا، دعوت کیسے کھلائی، دعوت کیسے کی، ولیمے میں کیا کھلایا، مہر کتنا رکھا، بیٹی کا مہر کتنا دیا، بیٹی کا رشتہ کس کو دیا، اپنا رشتہ کس سے لیا، ازواج مطہرات کون تھی، گھر میں آنے والی کون تھی، ان کی عزت کیا تھی، ان کا احترام کیا تھا، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، طبیعت کیا ہے، عادات کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، پہنچانا کیسے، اور بتاؤ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ناران کی چوٹیوں میں بسنے والوں، خوبصورت موسم کو لطف انداز ہونے والوں، یہاں کر اللہ کی قدرت ہوگی، گواہی دینے والوں، یہ توحید کا ڈنکا دنیا تک کس نے پہنچایا تھا، پیغمبر سے ساری چیزیں کس نے سیکھی تھی، صحابہ 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 صحابہ
تمہاری 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 صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام ہے۔ ایک چیز نہیں چھوڑی، ایک چیز نہیں چھوڑی، ذرہ نہیں چھوڑا، ذرہ۔ مسکراہٹ محفوظ کر لی، دانت محفوظ کر لیے، چہرہ محفوظ کر لیا، زلفیں محفوظ کر لی، جسم محفوظ کر لیا، لباس محفوظ کر لیا۔ ناران کی مرکزی جامعہ مسجد میں آنے والوں، لاہور سے آئے ہو یا گجرانوالا سے، گجرات سے آئے ہو یا راولپنڈی سے، اتنے خوبصورت موسم میں آپ وہاں سے یہاں آئے ہو، آ کر کہتے ہو تھک گئے ہیں۔ میں نے کہا کس لیے آئے؟ کہ تفریح کرنے آئے۔ وہ تفریح کرنے تو نہیں آئے تھے، ان کے راستوں میں ہوٹل تو نہیں تھے، ان کے پاس دولت تو نہیں تھی، وہ راستوں میں بیٹھ کر آرام تو نہیں کرتے تھے۔ وہ کس میں چلے؟ وہ صحراؤں میں چلے، وہ جنگلوں میں چلے، وہ ویرانیوں میں چلے۔ کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں قدم بوسی کرتے ہوئے، ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں، صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ رہے ہو، مدینہ کو چھوڑ رہے ہو، مکہ کو چھوڑ رہے ہو، مدینہ کو چھوڑ رہے ہو؟ اے اصحاب کرام مکہ چھوڑ رہے ہو، مدینہ چھوڑ رہے ہو؟ وہ مکہ جس میں ایک نماز 1,00,000 نماز کی عبادت کا ثواب ہے، اس جگہ کو چھوڑ رہے ہو جہاں رسول اللہ کا روزہ ہے، اس شہر کو چھوڑ رہے ہو جسے مدینہ منورہ کہتا ہے، جس کی آرزو میں ہم تڑپتے ہی رہتے۔ تم چھوڑ کر آ رہے ہو، تم وہاں سے آ رہے ہو جس میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ وہ چھوڑ کر آ رہے ہو، شہر رسول چھوڑ کر آ رہے ہو، مدینہ الرسول چھوڑ کر آئے ہو، بیت اللہ کو چھوڑ کر آ رہے ہو، اتنی خوبصورت سرزمین چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، عبادت کرو، بہت ثواب ملے گا۔ وہ جواب میں کہتے ہاں ہاں ثواب تو بہت ملے گا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز ہے، لیکن وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والوں پہ کلمہ کیسے پہنچے گا؟ ایمان کیسے پہنچے گا؟ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال کیسے ہوں گے؟ ہم نے اپنے فکر نہیں کرنی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کرنی۔ میں نے کہا صحابہ رسول آپ کس کی فکر میں جا رہے ہو؟ کہا میں ان کی فکر میں، ہم ان کی فکر میں جا رہے ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں شرق اور غرب میں رہ رہے ہیں، سمندر اور دریاؤں کے پار رہ رہے ہیں، ہم نے ان تک دین پہنچانا ہے۔ اے صحابہ تمہاری اس عظمت کو سلام ہے، تمہارے اس جذبے کو سلام ہے، تمہاری اس کوشش کو سلام ہے، تمہاری اس کاوش کو سلام ہے، تمہاری مہربانی، تمہاری ذرہ نوازی۔ آپ نکلے، نہ گھر بار کو دیکھا، نہ وطن کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، ہمیں دیکھا، ہماری اولادوں کو دیکھا، ہماری نسلوں کو دیکھا، ہماری عصمتوں کو دیکھا، ہمارے لیے نکل پڑے۔ آج صحابہ دین تمہاری برکت سے ہے، ایمان تمہاری برکت سے ہے، کلمہ تمہاری برکت سے ہے، شریعت تمہاری برکت سے ہے۔ ہاں مسلمانوں، رب ذوالجلال کی قسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میرے محبوب کے یار پیغمبر کی باتیں ہم تک نہ پہنچاتے آج ہم محروم ہوتے۔ اگر میرے محبوب کے یار قرآن لکھ کر ہم تک نہ پہنچاتے ہم قرآن سے محروم ہوتے۔ اگر میرے محبوب کے یار دین نبی سے سیکھ کر ہم تک نہ پہنچاتے ہمیں دین کی کسی بات کا کوئی علم نہ ہوتا۔ ہم چاند کے پجاری ہوتے، ہم سورج کے پجاری ہوتے، ہم درختوں کے پجاری ہوتے، ہم پتوں کے پجاری ہوتے، ہم پتھروں کے پجاری ہوتے، ہم مورتیوں کے پجاری ہوتے، ہم بتوں کے پجاری ہوتے۔ صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، تم نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ شدت کو دیکھا، نہ سکون کو دیکھا، نہ راحت کو دیکھا، نہ آرام و پیار کو دیکھا۔ چل پڑے تو سو چلتے چلے گئے، عالم دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ اور ناران کے مسلمانوں، جہاں سورج نہیں پہنچا، جہاں سورج نہیں پہنچا، سورج کی روشنی نہیں پہنچی، سورج کی کرنیں نہیں پہنچی، میں ان کے قدموں پہ کیوں قربان نہ ہو جاؤں؟ وہاں تک پہنچ کر انہوں نے دین، کلمہ اور نماز کو پہنچا دیا۔ آج ساری دنیا میں کلمے کا پہنچنا، دین کا پہنچنا، قرآن کا ہونا، ایمان کا ہونا، تبلیغی جماعت کا ہونا، دین شریعت کی بات کا ہونا، مدرسے کا ہونا، مکتب کا ہونا، مسجد کا ہونا، محراب کا ہونا، ممبر کا ہونا، مینارے کا ہونا، اذان کا ہونا، آواز کا ہونا، قاری قرآن کا ہونا، حافظ قرآن کا ہونا، عالم قرآن کا ہونا، محدث کا ہونا، مفکر کا ہونا، مدبر کا ہونا، کسی ولی کا ہونا، کتب کا ہونا، ابدال کا ہونا، غوث کا ہونا، مومن کا ہونا، مسلمان کا ہونا۔ چیخ چیخ کر تمہیں یہ بتا رہا ہے یہ یوں نہیں آیا، یہ یوں نہیں بنا، یہ یوں نہیں پہنچا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح یہ بنا کیسے، وہ پہنچا کیسے، یہ آیا کیسے؟ اسے کہا جاتا ہے پلٹ کر دیکھ، مدینہ میں آ، مکہ میں آ، کیسر و کسرا میں آ، روم میں آ، فارس میں آ، میدانوں میں آ، بازاروں میں آ، تلواروں کے سائے تلے آ، وہ کٹی ہوئی گردنیں دیکھ، وہ جھکے وہ دکھے ہوئے لوگ دیکھ، وہ نماز میں کھڑے لوگ دیکھ، وجود کے زخمی حالت کو دیکھ، زخمی کیفیت کو دیکھ، جا جا کر نظارہ کر یہ کون ہے؟
وہ جاتا ہے نظارہ کرتا ہے، کبھی بخاری شریف میں پڑھتا ہے، کبھی مسلم شریف میں پڑھتا ہے، ابو داؤد شریف میں پڑھتا ہے، ترمذی شریف میں پڑھتا ہے، نسائی شریف میں پڑھتا ہے، مسند احمد میں پڑھتا ہے، وہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا پڑھ پڑھ کر بتانا، رسول کو دیکھ لیا، پیغمبر کو پہچان لیا، نبی کی ذات کو معرفت کو لے لیا؟ جواب میں کہتے ہیں لیا ضرور ہے، مگر درمیان میں ایک واسطہ ہے، اس واسطے کے بغیر میں نے بڑی کوشش کی، میں جمپ لگا کر نبی کی قربت و سنتوں تک پہنچوں مگر نہیں پہنچ سکا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا پہنچنے کے لیے ابو ہریرہ کا سہارا لینا پڑا، ابو دردہ کا سہارا لینا پڑا، معاویہ کا سہارا لینا لگا، سیدہ عائشہ کا سہارا لینا پڑا، فلاں کا سہارا لینا پڑا، فلاں کا سہارا لینا پڑا۔ میں نے کہا اس کے بغیر پہنچ، کہتا نہیں پہنچ سکتا۔ اور مومنوں، دنیا والوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ایمان والوں، دین والوں، شریعت والوں، اسلام والوں، قرآن والوں، سنت والوں، مومن بننے والوں، سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والوں نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، کچھ نہیں بن سکتے۔